ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں یہ بے خبر ہیں. احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اس نام پوچھا تو کہا عبد الوہاب. کا اس نام سے میں ڈر جاتا ہوں. کہ وہ پیغمبر کا نام کے ساتھ درود نہیں پڑھتا تھا. میں کہتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نجد کا عالم عبد الوہاب تھا, حالانکہ عبد الوہاب جو تھا وہ خان صاحب کا عام مسلک تھا. اصل تحریک کا محرر جو ہے وہ کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب النجدی. اور اسی ملفوظات میں عبدالعزیز دباغ کا تذکرہ ہے, جن کے شیخ عبد الوہاب تھے. اور دنیا کون نہیں جانتا کہ امام الاولیاء عبد الوہاب الشعرانی کبار متقین میں سے ہزاروں بہترین افراد عبد الوہاب نام کے. تو اتنے بڑے بڑے لکھے پڑے لوگ بھی ابن عبد الوہاب کو پہچانتے نہیں تھے, ویسے ہی ان کا رد کرتے تھے. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ نے فیض الباری جلد اول صفحہ 170-171 پر لکھا ہے, اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم يتسارع الى تكفير المؤمنين ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان عارفا متقنا بوجوه الكفر واسبابه. ابن عبد الوہاب نجدی پر شاہ صاحب نے دو اعتراض کیے. ایک تو یہ کہ کن ذہن تھا, اور دوسرا یہ کہ اطلاع کم تھی. جب آدمی کا حافظہ پورا نہ ہو, مطالعہ ٹھیک نہ ہو, اصلاح کرتا ہو تو اندیشہ تو ہے کہ حرام کو حلال, حلال کو حرام کا ہے, معروف کو منکر, منکر کو معروف کر دے. کہتے ہیں کہ علماء حق کی توجہ سے عرب کا ایک وزیر تھا شیخ عبد الواسع, وہ محمد ابن عبد الوہاب النجدی کا پڑپوتا تھا. اس نے فیض الباری شائع کی, سرکاری خرچے پہ چھپوا کے علماء کو تقسیم کرتا تھا. ہمیں بھی ایک نسخہ وہاں کا ملا ہے. تو یہ جو ٹاپچیر ہے نا, مینڈک خور, چکلی کے اچار کھانے والے, یہ نماز میں آمین کے نام پر دھماکہ کرنے والے, ان کو بڑے جو ہے نا پیٹ میں اور کلیجی میں بہت درد شروع ہو گیا. کہ امام الاثر مولانا انور شاہ جیسے راسخ حنفی اس کی شرح بخاری عرب تقسیم کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک وفد بنایا اور شیخ عبد الواسع وزیر مذہبی امور سے ملاقات کی. علماء مشہور واقعہ ہے. اور ان کو کہا کہ یہ کتاب آپ نے شائع کی, اس میں آپ کے دادا کے لیے یہ الفاظ لکھے ہیں. کہتے شیخ عبد الواسع کرسی پر ایسے لیٹا ہوا تھا تو کیا لگا, کتاب کیف ہوا, کتاب کیف ہوا, ویسے کتاب کیسی ہے؟ اللہ, ان کے منہ سے نکلا اجود واللہ شیخ کوئس لو لم تکن فی هذه العبارہ. اس نے ایسے لیٹا, کتاب کیف ہوا, کتاب, عرب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کتاب بہت بیش بہا ہے, کاش کہ ابن عبد الوہاب کو برا بلا نہ کہتے. تو وہ ایسا بیٹھ گیا. اس نے کہا ان کان جدی ہکذا کما کتب الشیخ انور فکان علیہ ان یبین فلہ اجر ان شاء اللہ ولو لم یکن جدی ہکذا فکل من جاء بهذه العبارہ یطالعها بالدراية ولا يتسلم لشيخ انور بل يتسلم لجد جدنا. هكذا علم, هكذا علم شریف, هكذا. یہ گھبرا گئے سارے. اس نے قلم سے ایسے دائرہ کھینچا, هذه العبارة ان كانت صحيحة وجدي كان هكذا فكان فريضة الدينية على الشيخ انور ان يبينها للأمة.
هذا من مناسب الأئمة ولو لم يكن هكذا وظلم أو افترى عليه بهذه العبارة فكل من يأتي به ويدري ويتاليها بالدراية ولكن اتبعوا الكتاب ألف بآخر، کتاب 10,000 اور چھپو، صرف ایک عبارت کی وجہ سے کتاب واپس کر رہے ہو. عبد الواسع نے کہا اتنا ظلم کر رہے ہو تم لوگ، یہ تو ہے ہی ظالم، جو قیمے کی جگہ مینڈک اور جو کیری کی جگہ چھپکلی کھایا ہے چار میں، ان میں عقل و اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایسا ناکارہ فرقہ ہے. شاہ صاحب اب بھی وہ کتاب وہاں چھپ گئی ہے، یا خدا کا اس وقت بھی کتاب فیض الباری مکہ میں چھپ رہی ہے. ابھی میں کیا تھا، بہت دوڑ لگائی اس آدمی نے کہ آپ کو ایک نسخہ دے دیتے. یہ کرامات ہے اہل حق کی. اے پروردگار ٹیڑے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور دیجیے ہم کو اپنے پاس سے رحمت و مہربانی، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں، الوہاب خیر و حسنات دینے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس کے آنے میں شک نہیں. سورۃ بقرہ میں قرآن کریم کے لیے تھا لا ریب فیہ، اور کتاب کی طرح آخرت کا ایمان بھی ضروری ہے نا، تو یہاں آخرت کے لیے کہا لا ریب فیہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وہ اشکال کہ مسلمان غریب ہے، تنگ دست ہے، ہماری تو حکومت ہے، سلطنت ہے. جواب سنو کیا جواب دے رہا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ ایندھن ہے آگ کا، ایندھن خشاک. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، مضبوط لوگ جو علم میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر. محکم متشابہ دونوں پر. کل من عند ربنا، سب چیزیں خدا کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب. طلباء ایک نقطہ یاد رکھیں، قرآن کریم میں جہاں علم کا ذکر آتا ہے وہاں یہ لفظ ضرور ہوگا وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی علم را عقل باید، یک من علم را 10 من عقل باید. اگر اس علم کو انسان سمجھے تو لباس کو اس کی عقل سمجھے. بغیر لباس کے آپ اپنے والد کو برداشت نہیں کرتے. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ لباس نہ پہنے. تو عالم دین کے لیے عقل کی بہت ضرورت ہے. اور پشتو میں ایک شاعر گزرا ہے گل محمد نام، اس نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے دافع الفکر. اگر سرحد کے لوگ کبھی آرام سے جائے اور ان کو کہیں وہ کتاب ملے دافع الفکر تو ایک نسخہ میرے لیے بھی لیا ہے. میں ڈبل شکرانہ پیش کر دوں گا. جو میرے پاس نسخہ ہے بہت پرانا ہو گیا ہے. اس دافع الفکر کا مصنف جو ہے اس کا نام ہے گل محمد. اور گل محمد یہ ہوئے کہ وہی ہوئے گل محمد آقلو اے خزان دا چے خزانہ چاہ خزوی بادشاہ بوی. کہتے ہیں گل محمد عقل خزانہ ہے، جس کے پاس خزانہ ہو وہ بادشاہ کر